حسن صاحب، اقوام متحدہ کے ماہرین نے 7 مئی کو پاکستانی حدود میں انڈین حملے کو UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ خصوصی ماہرین کے مطابق بھارت کا یہ طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر بھارتی اقدام مسلح حملہ سمجھا جائے تو پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے۔ رپورٹ کے مطابق پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ بھارت کی جانب سے پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی کروڑوں افراد کے بنیادی حقوق کو متاثر کرتی ہے۔ مریم، ایک بات آپ کو میں بتاؤں، شیئر کروں، انسانی تاریخ اگر آپ غور سے پڑھو تو ابن آدم کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے، سب سے بڑی ٹریجڈی، اور یہی قیامت کا رستہ ہموار کرے گی۔ اور یہ بدقسمتی کیا ہے کہ ابن آدم کو موسٹلی بلو ایوریج اور گھٹیا درجے کے حکمران نصیب ہوتے ہیں، جنرلی اسپیکنگ۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو اور تھرو آؤٹ یہی ہے۔ اچھا، جن کو ہم بہت گلیمرائز کرتے ہیں وہ بھی گھٹیا ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اندھا دھند، نہ کوئی سرد ہے، نہ کوئی آگا، نہ کوئی پیچھا، اور جو آپ آج فخر سے بیان کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور بڑی سنسنی محسوس کرتے ہیں کہ خاک کر دیے شہروں کے شہر اور یوں کر دیا اور کھوپڑیوں کے مینار، واٹ از دس؟ وہ ریفائنڈ فارم میں ہمیں آج بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ مودی مینٹیلٹی ہے، نتھنگ اگینسٹ۔ میں ہمیشہ ایک بات ہمیشہ فٹ نوٹ کہ میں انڈیا کا، میں دھرمیندر صاحب کا جملہ مجھے اتنا خوبصورت لگا کہ ہندوستان میری ماں ہے تو موسی ہے میری پاکستان، یہ ہے۔ لیکن نہیں، انہوں نے اپنی دہاڑیاں لگانی ہوتی ہیں، اور انڈیا نے پاکستان پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے پنگا لیا، اور یہی پنگا اسے پوری دنیا میں بری طرح ذلیل کر گیا، قوم کو بھی ڈیمورلائز کر گیا۔ اور ایک خاص طرح کے لوگ زندگی میں یہ کام کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس۔ اتنا بڑا تمہارا ملک ہے، وہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ ہمارا اپنا بھی یہی حال ہے، اے بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، کیوں چاہیے ہوئے؟ تو ذلت کمائی ہے کر کے، اور اب یونائٹڈ نیشنز، پتہ نہیں ان میں دم کتنا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز یہ ادارہ میرا خیال ہے تیسری جنگ عظیم کے بعد یہ طاقتور ترین ادارہ بنے گا۔ اب تو یہ فیشن ہے، ٹریڈیشن ہے۔ پہلے لیگ آف نیشنز تھا، اس کے ہوتے ہوئے سیکنڈ ورلڈ وار، پھر انہوں نے یہ گھڑ لیا۔ ان کے پاس اختیارات ہوں، مختلف اقوام کے لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہوں، اور ان کی حیثیت ہو، اور یہ گھٹیا پن ختم ہو کہ ویٹو پار مخصوص ملکوں کے پاس ہوتی ہے، سب کے پاس ہو، وہاں کرو جا کے کام۔ بہرحال پنگا تھا یہ، جس کا انہوں نے نتیجہ دیکھ لیا۔ بالکل ٹھیک، UN نے کہا ہے، اس میں میں کیا تبصرہ کروں؟ جی ٹھیک ہے۔ دوسری طرف بھارتی سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ وید پرکاش ملک کا کہنا ہے رافیل طیاروں اور S-400 دفاعی نظام کی تباہی پاکستان کی عسکری برتری کا ثبوت ہے۔ دیکھو بات سنو، یہ عالی شان دشمن بھی اپنی تاریخ میں کم، جیسے ریچرڈ دی لائن ہارٹ، ہمارے وہ صلاح الدین ایوبی، یہ ایک دوسرے کو داد دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کیا کرتے۔ یہ جو جنرل وید پرکاش آپ نے بتایا، جو آرمی چیف ہیں سابق، یہ میرا خیال ہے بہت جینون انسان اور ایک خوبصورت سولجر۔ ہمارے بھی ایک شہید کے جیب میں انڈین آفیسرز نے کو رکا شکا ڈالا تھا کہ جتنی دلیری سے یہ لڑا ہے، اس کو نوازا جائے کوئی، میرا خیال ہے پھر نشان حیدر ملا، اس طرح کی بات ہے، مجھے نام نہیں یاد رہتے اب۔ اچھا، تو یہ جو ہیٹس آف ٹو جنرل صاحب، انہوں نے بالکل ایک جو حقیقت تھی انہوں نے بیان کر دی ہے۔ اب اچھا، ہمارے پاس اس میں سوچنے کے لیے کیا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے تو جو ڈیلیور کرنا تھا، جب کرنا پڑا، انہوں نے تو کر دیا۔ اچھا، یہ پاکستان کے سیاستدان کو کب شرم اور ہوش آئے گی؟ یہ ہے اصل سوال، یہ کب ڈیلیور کریں گے؟
آج کا پاکستان ان کی ڈلیوری ہے، میرا اور آپ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، یہ اب ریسنٹلی، پہلے بھی سب کو معلوم تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے، اب ریسنٹلی میڈیا کے حلقوں میں یہ بہت بات گردش کر رہی ہے کہ صوبائی حکومتوں کے ایونٹس پہ اور ذاتی تشہیر پہ کروڑ روپیہ کیلکولیٹ کر کے دیکھو اوور اے پیریڈ تو یہ اربوں میں جائے گا، وہ ضائع ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ رویہ رحم سے آری ہے بالکل۔ لوگوں کے حالات دیکھو۔ اچھا، سب سے پہلے صوبائی حکومتوں کے للے تللے ختم کریں، پاکستان کو صحیح معنوں میں ہارٹ سٹیٹ بنانا ہے تو یہ بند کرو غلاظت، اور ہارٹ سٹیٹ بناؤ اسے اشرافیہ کے لیے، عوام کے لیے تو پہلے یہ ہارڈسٹ سٹیٹ ہے۔ اگر پاکستانی عوام کا بدحال ترین لوگوں کے ملکوں کے عوام کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ہم وکٹری سٹینڈ پہ ہوں گے۔ بند کرو۔ اچھا، ادھر تزئین بیگم آ رہی ہے، ادھر آرائش بیگم ٹھمکے مار دی جا رہی ہے، دورے ہو رہے ہیں، وہ نکلدا کی ہے بچ۔ What is the outcome? What is the bottom line? کوئی حساب کتاب نہیں۔ درد دل نام دیکھو، بہت سنو، ہمارے پہ نحوست اور پھٹکار ہے منافقت کی وجہ سے۔ اللہ پاک کوئی گناہ کوئی یہ وہ معاف کر دینے والا ہے، کر دے گا۔ منافقت نہیں، یا یہ نام لینے بند کرو، ان کو اپنے نصابوں سے خارج کرو، بیکاز اس کا یو آر انسلٹنگ دم۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بچپن میں نے تو خیر بعد میں ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، وہ بات کرتے 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 سرکاری جو میٹنگ تھی وہ ختم ہو گئی، ذاتی گپ شپ شروع ہوئی، انہوں نے چراغ بجھا دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ بیت المال، یہ غریب لوگوں کا، اس میں وہ تیل تول جو بھی چل رہا تھا۔ خدا کا خوف کرو، یا یہ افسانے ہیں۔ ایک بار انہی کی بات اگلی سنو، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا بہت دیر ہو گئی میٹھا نہیں کھایا۔ او یار، کون؟ شہزادہ بنو امیہ کا، جب وہ گزرا کرتے تھے بازار میں 3 گھنٹے بعد لوگوں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز گزرا ہوگا۔ کیوں؟ اتنا مہنگا پرفیوم۔ اس کے بعد کہتے میٹھا نہیں کھایا۔ وہ 10 دن ہفتے کے بعد ان کی اہلیہ جو تھیں انہوں نے میٹھا رکھ دیا، کھایا کہاں سے آیا کہ نہیں گھر بنایا۔ پوچھا کیسے بنایا؟ وہ ٹیکنیکلی یہ خواتین والی بات ہے، آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ وہ پتہ نہیں وہ آٹے میں سے سوجی یا پتہ نہیں کیا بچاتی رہی۔ اگلے دن کیا کیا؟ اب بات سنو، ان کی شکلیں دیکھو۔ انہوں نے اگلے دن بیت المال کو کہا اتنا آٹا کم کر دو۔ یہ سمبولک باتیں ہیں، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، دل میں درد نہیں ہے۔ ان کو سوائے ٹوٹ ٹپے کے، ادروائز جو جینون پیکج ہوتا ہے، مجھے بتاؤ یار، پیغمبر نہیں تو کم از کم کوئی ولی اللہ چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی، کوئی اپنی ایگو کو آپ نے فیڈ نہیں کرنا، کوئی آپ نے مال نہیں بنانا، وہ پاگل ہو۔ 26-27 کروڑ انسانوں کا بوجھ لے لو، تم اپنے اہل خانہ سمجھ کے ان کے ساتھ کرو، تم تب 48 گھنٹوں میں پھڑک جاؤ۔ چلو آگے۔ ٹھیک ہے۔